بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمارے ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ آیت نمبر 83۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 82۔ بس اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائیں وہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 83۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے خواہاں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات نے چار و ناچار اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آیات کی تفسیر۔ سارے انبیاء معصوم ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے عہد پر یقیناً عمل کیا ہے اور اپنی امت کو آنے والے رسول کے بارے میں بتایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب اس عہد کو توڑ رہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ یوں وہ اپنے انبیاء کے عہد کی خلاف ورزی کر کے فاسق ہو چکے ہیں۔ افغیر دین اللہ ہے، اہل کتاب جو اسلام کے منکر ہیں، کیا اللہ کے پسندیدہ دین توحید کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ اور کیا اسی لیے وہ اسلام کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ سن لیں کہ اسلام کے سوا اللہ کا کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی دین واحد کے مطابق آسمانوں اور زمین کی سب موجودات اس کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ طوعاً و کرہاً، طوعاً یعنی ان میں کچھ طوعاً ہیں، یعنی شعور اور ارادے کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اور کچھ کرہاً ہیں یعنی فطری اور تکوینی تقاضوں کے مطابق اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کو تسلیم کرنا ہی اللہ کا دین اور اسلام ہے جو تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ اگر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا یہ عمل اختیار اور ارادے کے ساتھ ہو تو وہ فرمانبردار شمار ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تب بھی اللہ کی حکمت ان پر نافذ ضرور ہوگی، جیسے موت کا آنا، زندگی عطا کرنا، فقر و فاقہ وغیرہ یا بیماری وغیرہ میں مبتلا ہونا، یہ ساری چیزیں ان پر نافذ ہوں گی۔ آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کرنا سابقہ انبیاء سے بدعہدی کے مترادف ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسلام یعنی توحید اور یکتا پرستی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جو کائنات پر تکوینی اور تشریعی دونوں لحاظ سے حاکم ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسلام سے انکار اللہ کے پسندیدہ دین سے انحراف
اور کائناتی نظام سے بغاوت ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو شخص علم اور ارادے اور اپنی رضامندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی اور تشریعی نظام کے تحت چلے تو وہ خدا کا فرمانبردار کہلائے گا اور اجر و ثواب کا مستحق بھی قرار پائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک میں سوچ و بچار اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔